جبکہ ان کے بچوں کے بال غربت کی بنا پر پراگندہ ہو چکے تھے اور ان کے چہروں کے رنگ یوں بدل چکے تھے جیسے انہیں تیل چھڑک کر سیاہ بنایا گیا ہو، اور انہوں نے مجھ سے بار بار تقاضا کیا اور مکرر اپنے مطالبے کو دہرایا۔ فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضج ضجيج ذي دنف من ألمها۔ تو میں نے ان کی طرف کان دھر دیے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید میں دین بیچنے اور اپنے راستے کو چھوڑ کر ان کے مطالبے پر چلنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، لیکن میں نے ان کے لیے لوہا گرم کرایا اور پھر ان کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ انہوں نے لوہا دیکھ کر یوں فریاد شروع کر دی جیسے کوئی بیمار اپنے درد و الم سے فریاد کرتا ہو۔ وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى۔ اور قریب تھا کہ ان کا جسم اس کے داغ دینے سے جل جائے، تو میں نے کہا رونے والیاں آپ کے غم میں روئیں اے عقیل، آپ اس لوہے سے فریاد کر رہے ہیں جسے ایک انسان نے فقط ہنسی مذاق میں تپایا ہے، اور مجھے اس آگ کی طرف کھینچ رہے ہیں جسے خدائے جبار نے اپنے غضب کی بنیاد پر بھڑکایا ہے۔ آپ اذیت سے فریاد کریں اور میں جہنم سے فریاد نہ کروں۔